IMF نے پاکستان میں مزید مہنگائی اور بے روزگاری کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ملک میں پارلیمانی نظام کی جگہ صدارتی نظام کی بحث زور پکڑ گئی۔ پاکستان میں صدارتی نظام کون لانا چاہتا ہے؟ کیا صدارتی نظام سے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف ڈاکٹر امیش کمار سے، مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر خان سے اور پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی سے۔ And a very warm welcome to the show. دنیا بھر میں جمہوریت کے لیے دو نظام نافذ ہیں، ایک پارلیمانی یعنی پارلیمنٹری تو دوسرا صدارتی نظام جس کو پریزیڈنشل سسٹم کہتے ہیں۔ امریکہ صدارتی نظام کی ایک اہم مثال سمجھا جاتا ہے، جہاں جارج واشنگٹن نے تمام ریاستوں کو اکٹھا کرنے کے لیے صدارتی نظام کا آغاز کیا تھا، جو تقریباً اب 250 سال ہو چکے ہیں کامیابی سے چل رہا ہے۔ پاکستان کو برطانیہ سے ورثے میں پارلیمانی جمہوریت ملی تھی، جس میں وزیر اعظم انتظامی امور کے سربراہ ہوتے ہیں۔ 1962 کے آئین میں جنرل ایوب خان نے پاکستان میں صدارتی نظام کا تجربہ کیا تھا، مگر 4 سال بعد ہی انہیں اپنے صدارتی نظام سمیت اقتدار سے نکلنا پڑا۔ آج پاکستان میں ایک بار پھر صدارتی نظام کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ دلیل وہی دی جا رہی ہے کہ پارلیمانی نظام ملک میں ناکام ہو چکا ہے۔ اس بحث کا آغاز سب سے پہلے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کیا تھا۔ دیکھ لیں آج سے 2 سال قبل مصطفیٰ کمال صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ کہ اس تمام پارلیمانی نظام پہ اس عمل درآمد کے بعد آج پتہ چلتا ہے، آج ملک کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا یہ نظام فیل ہو گیا ہے، سڑ گیا ہے، گل گیا ہے، اور پاکستان کو پاک سرزمین پارٹی یہ سمجھتی ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر آئینی طریقے سے آئین میں ترمیم کر کے جمہوری طریقے سے ایک جمہوری صدارتی نظام کی پاکستان کو جتنی آج ضرورت ہے اتنی کبھی بھی نہیں تھی۔ ملک میں اس وقت ایک حلقہ صدارتی نظام کی حمایت کر رہا ہے جبکہ دوسرا شدت سے مخالفت کر رہا ہے۔ سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب نے صدارتی نظام کو آئین کے خلاف قرار دیا ہے۔ لیٹس واچ ہم۔ کچھ عناصر جو ہیں جو ہمیشہ سے پاکستان میں جمہوریت کے مخالف رہے ہیں اور جمہوریت کے دشمن جو لوگ ہیں ان کی پراکسی کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پر یہ کمپین چلا رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک صدارتی نظام ہونا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں جی صدارتی نظام پاکستان کے مسائل کا حل ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویسا ہی صدارتی نظام جیسا کہ امریکہ میں ہے۔ اس وقت پاکستان میں صدارتی نظام کی جو بحث ہے یہ بالکل غیر ضروری ہے۔ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر 1973 کے وفاقی پارلیمانی آئین کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صدارتی نظام ہونا چاہیے، وہ آئین کے آرٹیکل 5 اور 6 دونوں کی خلاف ورزی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفند یا ولی نے صدارتی نظام کی حمایت کی ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ وہ امریکی صدارتی نظام جیسا ہو۔ لیٹس واچ اٹ۔ کہیں سے چھوشے آ رہے ہیں صدارتی نظام کے، مجھے تو بہت پہلے کسی نے کہا تھا کہ جی اگر صدارتی نظام آ جائے، میں کہا امریکہ جیسا صدارتی نظام آ جائے، میرے صوبوں کے اختیار کو تو اس کا اپنا جھنڈا ہو، اس کی اپنی پارلیمنٹ ہو، اس کے اپنے اختیارات ہو، بالکل امریکہ کے طرف سے صدارتی نظام کے لیے ہم تیار۔ وہ کرنا ہے کہ سارے اختیارات کو یہاں سے لے جاؤ تو کم از کم ہم لو باچا خان بابا کے پیروکار اور ولی خان کے سیاست کے سپاہی کسی صورت کو اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ خرم دستگیر خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ پاکستان میں اس وقت کی جو بحث چل پڑی ہے، اب ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ کیوں چل رہی ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ نظام کی تبدیلی حالات بہتر کر سکتی ہے؟ پارلیمان کے حوالے سے بار بار یہ کہا گیا کہ پارلیمان کو ہم مضبوط نہیں کر سکے، تو کیا پھر نظام کو تبدیل کریں؟ جی، نظام کی تبدیلی کی بحث بالکل ہی لاجانی اور جو 3 چھوٹے صوبوں کے حقوق کو سلب کرنے کے مترادف ہے، اور میں بطور ایک پنجاب کا شہری ہونے کے یہ بات کر رہا ہوں
کہ پاکستان کا جو ایک یونیک میکانزم ہے جو 1973 میں ایوالو ہوا تھا، وہ ایوالو اس لیے ہوا تھا کہ تینوں جو چھوٹے صوبے ہیں ان کو یہ خدشات تھے کہ بھی اگر پارلیمانی نظام نہ ہوا اور ایک ڈائریکٹ ووٹ کے ذریعے صدر کا انتخاب ہو گیا تو پنجاب انیویٹیبلی پنجاب سے کوئی بھی شخص اٹھ کر جو ہے وہ صدر بن جائے گا اور تینوں صوبوں کے جو حقوق ہیں اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں یہ بات نہ جانے کیوں اکثر آج کی ڈسکشن سے غائب ہو جاتی ہے کہ 72 سالوں میں سے 37 سال جو ہیں ہم نے فوجی آمریتوں میں گزارے ہیں جو پریکٹیکلی ایک یونیفائڈ کمانڈ میکانزم تھا جس کے ذریعے جو ہے ایک ہی شخص کو وہ تمام لیجسلیٹو اور ایڈمنسٹریٹو پاورز حاصل تھیں، اور اس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ ملک ٹوٹنے کی صورت میں نکلا۔ اس کا نتیجہ اس ملک میں کلاشنکوف کلچر اور ڈرگ مافیا کی صورت میں نکلا۔ ہم نے اس کا نتیجہ جو ہے اس ملک کی سرزمین کو بغیر کسی پروسیس کے بیرونی طاقتوں کو اڈے دینے کی صورت میں، ان کی مدد کرنے کی صورت میں نکلا، پاکستان کی خود مختاری بیچنے کی صورت میں نکلا۔ تو ہمارے ہاں تو یہ تجربہ بالکل بھی اچھا نہیں رہا۔ ہم نے 1 یونٹ بھی جو ہے وہ ٹرائی کر چکے ہیں، وہ بھی ناکام رہا ہے۔ تو یہ جو بحث کرنی اس وقت پہ، یہ اصل میں محترمہ 61 سال پرانی بحث ہے۔ جب پاکستان میں پہلی دفعہ ملٹری ٹیک اوور 1958 میں ہوا تھا، تب سے یہ بحث چل رہی ہے۔ اس بحث کو کہ جو محرکین ہیں ان کے بھی وہی مقاصد 2019 میں ہیں جو 1958 میں تھے کہ کسی بھی طرح پاکستان میں جو جمہوریت کا پودا ہے جسے 12 اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہے، لیکن وہ پاکستان کے عوام کی اس سے جو وابستگی ہے وہ اسے واپس اپنی مٹی کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے مستقی صاحب، اور آپ نے یہ بھی ایگزامپل دی کہ بیچ میں رہا ہے پریزیڈنشل سسٹم، اٹ کوڈ ناٹ ریلی ریپ اینی بینیفٹ، لیکن یہ جو اس وقت بحث ہو رہی ہے آپ کے خیال سے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی، وجہ سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پچھلے 5 سال کی جو جمہوری حکومت تھی، منتخب حکومت پرائم منسٹر نواز شریف کی تھی، جب ہمیں حکومت ملی اس وقت پاکستان خون اور لوڈ شیڈنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرے خیال میں کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس سے زیادہ ٹف حالات مل نہیں سکتے کہ ملک میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور آن ایوریج ہر روز 6 دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں۔ ایک منتخب جمہوری حکومت نے افواج پاکستان کے ساتھ مل کر اس دہشت گردی سے بھی قابو پایا، اس لوڈ شیڈنگ کے اوپر بھی قابو پایا، ملک میں سی پیک بھی لے کر آئے کہ آج وہ جو اس زمانے کی بحث تھی 2013 کی، آج وہ بحث ہی نہیں ہے۔ آج بجلی کی کمی کوئی ایشو ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک منتخب حکومت نے سالو کر دیا۔ دہشت گردی آج ایشو ہی نہیں ہے کیونکہ ایک منتخب حکومت نے افواج پاکستان کے مل کر وہ ایشو سالو کر دیا۔ تو یہ جو اب پچھلی 5 سال کی گورنمنٹ رہی ہے، اس نے تو جمہوریت اور جو گورننس کے ایشوز تھے ان کو اکٹھا کر کے ایک دفعہ بتا دیا ہے کہ اگر جمہوری حکومت میں لوگ درست ہوں، ٹیم ہو، تو پھر دہشت گردی بھی ختم ہوتی ہے جو ناممکن نظر آتی تھی۔ کراچی کے اندر امن قائم کرنا ناممکن تھا 2013 میں نظر آتا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ امن بھی قائم ہو گیا۔ تو اس طرح کی جو ناممکنات ہیں، ایک جمہوری حکومت نے اپنی جو بہتر کارکردگی سے اور اس تمام نظام کے اندر رہتے ہوئے، آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، اب افواج پاکستان کے مل کر پاکستان کو پرامن بھی کر دیا، روشن بھی کر دیا۔ اب ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ اگر جمہوری حکومتیں بھی درست ایکشن کر سکتی ہیں، صرف گورننس کی بیسس پہ کہہ دینا کہ جی وہ پریزیڈنشل سسٹم بہتر ہے، وہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں تو بالکل ہی ناکام ثابت ہے۔ خرم دستگیر صاحب، آپ نے ایگزامپل دی آف دا گڈ تھنگز، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے معاملات پہ ڈیلیوری بہتر ہو سکتی ہے، اس کی پارلیمان کو بہترین اور بہتر طور پہ مضبوط بھی کیا جا سکتا ہے، جس میں کمی ہے ابھی۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، I'll come to you۔ یہ جو ایک تعویل دی جاتی ہے وہ یہ کہ کیونکہ عمران خان صاحب اپنی ٹیم نہیں صحیح بنا سکے، وہ کہہ رہے ہیں میں ڈیلیور نہیں کر سکتا اس سسٹم کی وجہ سے، تو شاید پی ٹی آئی کو یہ سوٹ کرے کہ پریزیڈنشل سسٹم آ جائے۔ Is that correct؟ نہیں، میں اس بات سے تو خیر متفق نہیں ہوں، اور مگر اس بات سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پارلیمنٹری سسٹم یا پریزیڈنشل سسٹم بوتھ آر ڈیموکریسی۔ یہ کہنا حامد میر صاحب کی مجھے بہت ریسپیکٹ، یہ کہنا کہ بھئی یہ جمہوریت کے خلاف سازش نہیں ہے۔ ہاں، کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ابھی اجازت نہیں دیتا پریزیڈنشل فارم کی، تو اس کے اندر کنسنسس کے ساتھ اگر پریزیڈنشل فارم کے اوپر جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آج پارلیمنٹری سسٹم ہے، اس کے اندر بھی اگر پنجاب سے میجارٹی میں اگر کوئی ووٹ لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں حکومت ہمیشہ اس کی بنتی ہے، دوسرے صوبوں کی اتنی جو ہے وہ ایم این ایز کی سیٹیں نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اس بات سے جو ہے
دوسری بات کی اپنا دیکھیں آدھا سسٹم بالکل آرمی کر رہا ہے, آدھا سسٹم ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز بھی رہی ہے. ملک 72 سالوں کا ہو گیا ہے, 72 سالوں میں ہم پیچھے کیوں چلے گئے, اور انڈیپینڈنسی کے بعد اس کے بعد بنگلہ دیش آج ہم سے بہت آگے نکل گیا. ہمیں تھوڑا سا جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. بھی تو نہیں ہونے دیا, بار بار بیچ میں دوسرے نظام آئے, مارشل لاز آئے, آپ لوکل باڈی کو مضبوط نہیں کر سکے, پارٹیز کے اپنے اندر جمہوریت نہیں لا سکے. پہلے ایک دفعہ سسٹم کو امپلیمنٹ تو کریں. سر آپ نے یہ سسٹم کو امپلیمنٹ ہی نہیں ہونے دیا. اگر یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا جو کہ دوسری دنیا میں ڈیلیور کر رہا ہے, تو ایک اور سسٹم کیسے یہاں پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ بات یہ ہے کہ آدمی خود اگر صحیح ہو جائے, پرفیکٹ طریقے سے ٹیم ہو, پک اینڈ چوز نہیں ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر سسٹم کے اندر بہتری ہے. برٹش جو چل رہا ہے ابھی تک چل رہا ہے, تو یہ نہیں ہے کہ وہاں کے دونوں سسٹم ڈیموکریٹک سسٹم ہے. ہمیں جاتے ہیں پریزیڈنشل فارم پہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچھی بات ہے. نہیں جاتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر ہمیں اپنے آپ کو اب کم سے کم ٹریک کے اوپر لانا پڑے گا. اگر ٹریک کے اوپر یہ 72 سالوں کا میں قصوروار جتنی بھی حکومتیں, جتنے بھی حکمران رہے ہیں, جس بھی چیئر کے اوپر رہے ہیں, میں ان سب کو قصوروار کہوں گا. جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں. ملیشیا کے آج نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے اگر ایک دکھائی ہے نا, ایک ڈیموکریسی دکھائی ہے عقلیت کے حوالے سے, ہمیں کم سے کم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. ہمیں بنگلہ دیش کو, ہمیں مہاتیر مامن کی ہم بات کرتے ہیں, مہاتیر مامن نے تو کہا کہ میں نے انڈیپینڈنسی کے بعد میں نے پہلا میرا آئیڈیا یہ تھا کہ بھائی میں کسی بھی ملک کی اندرونی مداخلت میں نہیں جاؤں گا, ہر ملک سے دوستی کروں گا. تو دور کی بات ہے, ادھر ہی آ جائیں. بلدیاتی انتخابات اب ابھی تک نہیں کروا سکے, جو تبدیلی لانے کی بات کی تھی وہ نہیں لا سکے, تو یہ سسٹم امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا. میرے خیال میں بلدیاتی سسٹم کے حوالے سے اس وقت جو پنجاب کا سسٹم جو پی ٹی آئی گورنمنٹ بنا رہی ہے, بہت پرفیکٹ بنا رہی ہے. رائٹ. اور اگر ایسا بلدیاتی سسٹم پنجاب میں اور پھر دوسرے صوبوں میں بھی آ جاتا ہے, تو کم سے کم ایک گراس روٹ لیول پہ, کیونکہ ایم پی ایز ایم این ایز کا کام لیجسلیشن ہوتا ہے, سسٹم بنا رہے ہیں آپ, بن گیا ہے تقریباً. Okay, I'll come to you, Kundi sir, but let me take a quick break. We will be right back. And welcome back. Kundi صاحب, صوبوں کی جانب سے اختیارات کے باوجود بلدیاتی اداروں کو اختیار نہ ملنا, جو پارٹیز ہیں ان کے اندر جمہوریت ہمیں نہیں نظر آتی, اس کی مختلف وجوہات ہوں گی, لیکن ایٹ پریزنٹ اس میں بہتری کی گنجائش ہے. پارلیمنٹ کے اندر آپ کے پرائم منسٹر آتے رہے, اس کے بعد کون سے پرائم منسٹر ہیں, چاہے وہ پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر ہوں یا پی ٹی آئی کے, جو پارلیمنٹ کے اندر تشریف بھی لاتے ہوں. سو ایک کوئی تو ریزن ہے, اس سسٹم کے اندر کوئی تو مسئلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ, مسئلہ سسٹم میں نہیں ہے. اگر ہمارے دور میں جس وقت ہمارے پرائم منسٹر کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی اور وہ آتے رہے, کولیشن حکومت چلاتے رہے, اور مطلب ایوریج ڈیلی بیسس پہ تقریباً ہوتا رہے, مطلب کچھ ان کی غرض تھی. اس کے بعد جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی, اس میں وزیر اعظم صاحب بہت کم آتے رہے. ابھی جب حکومت آئی تو وزیر اعظم نے کہا, موقف یہ رہا ہے دوسرے پرائم منسٹرز کا کہ آپ لوگوں کے آنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا, اس پارلیمان کی کارکردگی کوئی آؤٹ آف دی ورلڈ نہیں تھی. تو مطلب پارلیمان چھوڑ دیں, آپ ووٹ لینے آ جائیں, میں تو ان کا پوائنٹ آف ویو آپ بتا ووٹ رہی ہوں, لینے آ میں تو جائیں, کہہ رہی آپ ہوں وزیر پارلیمان اعظم کو بن جائیں, اور مضبوط جب کریں. آپ مشکل میں ہوں اور مشکلات ہوں تو آپ آ جائیں پارلیمنٹ کے پاس. جب دھرنا ہوا تھا تو کیوں نواز شریف صاحب روزانہ آتے تھے؟ تو پارلیمان کی امپورٹنس وہی اب موجود. عمران خان جب وزیر اعظم بننے نے کہا تو میں تو بالکل ہر ہفتے آؤں گا اور لوگوں کے جوابات دوں گا اور کوسچنز آنسر سیشن ہوگا اور یہ ہوگا. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ پارلیمان سے بھی کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز ہے جس میں مصروف ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ چیزیں اس لیے ڈیبیٹ ہو رہی ہے, جب آپ اونرشپ اپنی اس کو نہیں دیں گے تو وہ یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور یہ ایک غلط ڈیبیٹ ہے کہ پریزیڈنٹ فارم پاکستان کو اپنے ایک تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے. آپ نے لوکل گورنمنٹ الیکشن کی بات کی, آپ ایوب خان کا سسٹم دیکھیں, اس کے بعد ضیاء الحق نے اپنا سسٹم نافذ کیا, مشرف نے اپنا ایک نظام لے کے آئے. یہ کہہ رہے ہیں نظام لے کے آ رہے ہیں, انہوں نے آلریڈی ایک نظام خیبر پختونخوا میں پچھلے 5 سال میں لایا, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ناظمین کو پاورز دیں گے, لیکن جب ٹائم آیا تو ناظمین کے پاورز چلے گئے وزیر اعلیٰ کے پاس دوبارہ. انہوں نے کہا جی ڈی پی او کی جو ایس پی ہے اس کی اے سی آر بھی ڈسٹرکٹ ناظم لکھیں گے اور اے سی کی بھی لکھیں گے, اور جب امپلیمنٹیشن پریکٹیکل ٹائم آیا تو ان کو پتہ چلا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو ایسے ہی برائے نام ہیں. ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم بڑا اچھا نظام لے کے آ رہے ہیں, اچھی بات ہے کہ نئے تجربہ کر رہے ہیں, لیکن ہمیشہ یہ ایک فیکٹ رہا ہے کہ ایم پی ایس کی خواہش رہتی ہے کہ
ہمیں ایک ٹرائل ہو رہا ہے پریزیڈنشل فارم کا کہ ٹیل کے ناظم جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکٹ ہوں گے. نہیں دیکھیں اس میں دیکھیں ایم پی ایس کی خواہش رہتی ہے کہ ان کو فنڈز مل جائے, ایم پی ایس کی خواہش ہوتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہو, وہ فنڈز ان کو ملے اور وہ ترقیاتی کام کریں. یہ جو فنڈز انہوں نے بھی دے دیے مسئلہ اپنے ایم این ایس کو, انہوں نے تو ابھی دیے نہیں ہے, کہہ رہے ہیں کہ ابھی دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اور وہ کیا جو اپنے سی پیک کے ہیڈ سے پیسے نکال کے جو ہے اپنے دوسرے میں ڈالے, اس میں وہ سنا ہے کہ 15 کروڑ روپے اپنے ایم این اوز کو دے رہے ہیں, باقی جو اپوزیشن والوں کو نہیں دے رہے. لیکن آپ جب اس ملک میں ڈیبیٹ کریں گی ہم 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں, ہم صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں, تو یہ چیزیں غلط ہیں. نہ 18th امینڈمنٹ رول بیک ہو سکتے ہیں, نہ آپ صدارتی نظام کی طرف جا سکتے ہیں. اگر میں فیل ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا پورا سسٹم فیل ہو گیا. ٹھیک ہے, ان کے وزیر اعظم کو چاہیے کہ اونرشپ نے اس پارلیمنٹ میں جس سے انہوں نے ووٹ لیا, جس پہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر ہفتے آؤں گا, ہفتے میں نہیں کم از کم مہینے میں تو آ جایا کریں. اب آپ اس لیے نہ ہے کہ آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن یا باقی لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا پڑے, یہ اور بات ہے. ایک بات میں صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے مثال دی اور ان کے وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں مہاتیر محمد کا بہت انسپائر کرتے ہیں کہ جی میں, لیکن آپ دیکھیں کہ مہاتیر محمد نے کیا کیا. انہوں نے کہا کہ میں دوسروں کی دخل کیا لیکن میں نے اپنے کنٹری کے اندر انٹرنل اسٹیبلٹی میں لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, کیا یہ انٹرنل اسٹیبلٹی لے کے آ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی تو روزانہ کا یہی کام ہے کہ انٹرنل اسٹیبلٹی کو ختم کریں, ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں روزانہ, گالم گلوچ کی سیاست, یہ وہ, مطلب اب انٹرنل اسٹیبلٹی لائیں, آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. آپ کو اگر ملک چلائیں تو پولیٹیکل پارٹی سارے لوگ غلط نہیں ہیں. کیا یہ بتا دیں کہ ان کے پاس سارے فرشتے ہیں, یا دل پہ ہاتھ رکھ لے کہ میرے پاس سارے فرشتے ہماری پارٹی میں مان جاؤں گا. ہم آگے چلتے ہیں, لیکن خرم دستگیر خان صاحب یہ ایک مسئلہ تو ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پارلیمان جس کو جو کہ سپریم ہے اس کو سپریم نہیں بنا سکے ہمارے لیڈرز ان دا پاسٹ, جس میں آپ نواز شریف صاحب پہ بھی الزام لگتا ہے, عمران خان صاحب پہ بھی الزام لگتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, یہ صرف ہیئر سے ہے کہ پارلیمنٹ افیکٹو نہیں ہے. جہاں پارلیمنٹ کی ضرورت پڑی ہے پارلیمان نے افیکٹو قانون سازی کی. پارلیمنٹ از افیکٹو, اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے, بٹ لیڈرز اس کو استعمال کرتے ہیں, ویسے اس کی افیکٹونیس لیڈرز دیتے ہیں اس کو. نہیں دیکھیے, بہت ایولیوشن آیا. میں چونکہ اس کا ذاتی آبزرور ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جو اسٹینڈنگ کمیٹیز تھیں ان کو پہلے سے کہیں زیادہ ایکٹیو دیکھا ہے, ان کو زیادہ ویگرس دیکھا ہے, انہوں نے ایگزیکٹو اوورسائٹ بہتر کی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے پارلیمان کو پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں جب 18th امینڈمنٹ پاس ہوئی, اور ہم نے اس کے بعد پھر پی ایم ایل این کے دور میں جو تمام اینٹی ٹیررزم لیجسلیشن ہے, اینٹی منی لانڈرنگ لیجسلیشن ہے, وہ پاس ہوئی. اس دور میں بڑی کروشل لیجسلیشن تھی پاکستان کو جو ہے وہ اس قابل کرنے کے لیے کہ ہم یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ سکیں. جہاں جہاں ہمیں انرجی سیکٹر میں لیجسلیشن کی ضرورت تھی ہم نے وہ لیجسلیشن کی. تو یہ پارلیمان نے جو اس کا کام ہے, دیکھیں پارلیمان ہمیں یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے ایگزیکٹو نہیں ہے, اور جو ایگزیکٹو کی نااہلی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت میں لوگ ہیں, انتظامیہ کے جو لوگ ہیں, ان کی نااہلی کا ملبہ پارلیمان پر نہیں پڑنا چاہیے. وہ ایک نظام موجود ہے. اب اگر وزراء جو ہیں ان کی گفتگو اس قسم کی ہے جو پاکستان کو بیڑا گرک کر دے, یا وزیر اعظم خود کہہ دیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت دیوالیہ ہونے والا ہے, وفاق دیوالیہ ہونے والا ہے, وزیر خزانہ کہہ دیں وفاق دیوالیہ ہونے والا ہے, وزیر تجارت کہہ دیں کہ جی پاکستان کنگال ملک ہے, اس میں پارلیمان کا کوئی قصور نہیں ہے اور پارلیمانی نظام کا کوئی قصور نہیں ہے. اور پاکستان کا پارلیمانی نظام میں پھر دوہرا دوں, اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اور انشاءاللہ اس کے اندر جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. اب جو ماشاءاللہ پارلیمان کے ذریعے ہی اتنی ریمارکیبل پی ایم ایل این کے دور میں لیجسلیشن ہوئی جس میں فاٹا کو کے پی کا حصہ بنایا گیا, تو پارلیمان نے تو جب اس کے سامنے ایشوز آئے ہیں ان کو دیکھ کر ان کو سالو کیا ہے. اب اگر دیکھیں نا, اگر کے پی جو ہے پارلیمان نے کہہ دیا کہ جی کے پی فاٹا کے ساتھ ضم ہو گیا, ٹھیک ہے, کے پی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ کتنے احسن طریقے سے لے کر جاتے ہیں. انتظامیہ کی نااہلی اور بے تدبیری کا ملبہ پارلیمان پر مت ڈالیں. ٹھیک ہے, ایک ڈائیورژن اس کو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, میرے پروگرام میں بھی تقریباً سب کا کہنا یہ ہے سوائے رمیش کمار صاحب کا. انہوں نے کہا آئدر وے سسٹم سے فرق نہیں پڑتا, ڈیلیور کیجئے, لیکن اس وقت ضرورت نہیں سمجھتے پریزیڈنشل سسٹم کی لوگ, یا سسٹم کی تبدیلی کی بھی. ایک اور جو
ہر وقت زیر بحث ہے معاملہ، وہ سب پاکستان کی اکانومی کے معاملات ہیں، سنجیدہ صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں. مگر فیصل وارڈر صاحب نے کچھ دن پہلے خوشخبری دے دی. انہوں نے کہا بہت ساری نوکریاں آنے جا رہی ہیں، بارش ہونے جا رہی ہے نوکریوں کی، لوگ آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے. اس پہ لوگ کافی خوش ہوئے، مگر خوشی شارٹ لیو تھی کیونکہ IMF کی ورلڈ اکنامک آڈٹ رپورٹ آ گئی ہے 2019 کی، جس کے مطابق رواں مالی سال میں پاکستان کی اقتصادی شرح نمود 0.9% اور آئندہ مالی سال میں 2.8% رہنے کی توقع ہے. مہنگائی کی شرح 6% ہدف کے بجائے 7.6% رہے گی. پاکستان کا بجٹ خسارہ 7.2 رہنے کا امکان ہے. اگلے مالی سال میں اس میں مزید اضافے کا امکان ہے. رواں مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 5.2% اور آئندہ مالی سال 4.3% رہے گا. بے روزگاری کی شرح 6.1% اور آئندہ مالی سال میں 6.2% رہے گی. رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال اشرے کی ریکارڈ اقتصادی شرح نمو 5.2% سے کم ہو جائے گی. سو رمیش کمار صاحب، کیا آپ کو سائن چاہیے، کیا طریقہ چاہیے، کس طرح سے آپ کو بتائیں کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو میں خرم صاحب نے جو بات کی فیکٹس کے حوالے سے، دیکھیں فیکٹس عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور جو پہلے جو چیزیں مینیج ہوتی تھی ٹیمپرری، ہمیں ٹیمپرری نہیں، لانگ ٹرم کے لیے آپ کو تھوڑی سی تکلیف سہنی پڑتی ہے. اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم جب بھی لون وغیرہ کوئی بھی لیتے تھے تو ہم اپنے ایکسپینڈیچر کو پبلک پاپولر فیصلے کرتے تھے، مگر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ پاکستان کتنا پیچھے جا رہا ہے. اس وقت جو ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کی مین جو پرپز ہے وہ ہے پاکستان پاپولر فیصلے، کہ ہم پاکستان کی اکانومی کو دیکھتے ہوئے کیا کیا آپ نے؟ پاکستان پاپولر فیصلے یہ ہیں کہ سبسڈی کے اوپر ہمیں زور نہیں دینا ہے، اپنے جو ہے وہ ایکسپینڈیچر کو کم کرنا ہے، انکم ہماری بڑھانی ہے. آپ نے اپنا کون سا ایکسپینڈیچر کم کیا ہے؟ دیکھیں نا، ایکسپینڈیچر کون سے کم نہیں کیا، حکومت نے کون سا آسٹیرٹی ڈرائیو کی، اتنا آوازیں لگا کے کیا آپ نے، کون سے آسٹیرٹی کی؟ جہاں پہ جو ایک مینیفیسٹو اور جو فوکس ہے ان چیزوں کے اوپر ہے. ہاں کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ ہوں گے جہاں پہ وہ مکمل طور پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، ان کے ریڈریسل کے لیے ہی بار بار جو پرائم منسٹر جو پرفارمنس جو دیکھ رہے ہیں کہ منسٹروں کی پرفارمنس دیکھوں، منسٹری کی پرفارمنس دیکھوں کہ آیا This is the backbone of all ministries. You can't just say کہ ہم سے پرفارم نہیں ہو رہا، ہم ابھی دیکھ رہے ہیں اس کو. This is the backbone of Pakistan. This is backbone of your future. This is backbone of all our future. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ اگر ان 15 سالوں کو بھی اگر دیکھیں، 6,000 سے 13,000، 13,000 سے 30,000، ہم ہمیشہ قرضہ بڑھاتے گئے، ڈیولپمنٹ تو کرتے گئے، گروتھ کو بڑھانے کے لیے سبسڈیاں دیتے گئے، کچھ مہنگائی کو کور کرتے گئے، مگر اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا ملک کتنا قرضی بن گیا. ایک بچہ جنم لیتا ہے کتنا ہو گیا. آج کم سے کم اسد عمر کی یہ پالیسی ضرور کلیئر ہے کہ ہمیں اس IMF کو بھی لاسٹ پروگرام لے کے آنا ہے اگر لے آنا ہے تو. دوسری چیز یہ کہ ہمیں اس قرضے کو یہ نہیں، 5 سال کے بعد ہمیں اس فگر کو ڈاؤن کر کے جانا ہے، اوپر نہیں کر کے جانا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے اخراجات کو، سبسڈیز کو اور ریکوری کو، ہمیں اس کو کم کرنا پڑے گا، ریکوری کو بڑھانا پڑے گا. ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ عوام سے ریکور ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا منی لانڈرنگ کے حوالے سے کرپشن، پہلے کتنی ٹیٹیاں ہوتی تھی. آج صبح ایک میری شو روم والے سے بات ہوئی، اس نے کہا ٹی ٹی بی ٹی یہ سارا سسٹم ہی اب بند ہو رہا ہے. ایک تو دنیا کے اندر بھی گلوبل چینج ہے، پہلے دبئی سے ہر لوگ کرتے تھے، آج وہ نہیں ہو رہی ہے. لیٹ می کم ٹو یو کنڈی صاحب، کیا تھوڑی سی امپیشنس بھی ہم دکھا رہے ہیں؟ ایک بڑے لمبے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں معاملات خراب ہیں، ایک دم سے ان کے اوپر اتنا کرٹیسزم، کنسیڈرنگ آپ کو بھی پتا ہے ملک کے معاملات کتنے خراب ہیں، خرم دستگیر صاحب کو بھی یہ بات پتا ہے، تو کیا ہم تھوڑی سی امپیشنس دیکھ رہے ہیں نئی گورنمنٹ سے؟ پہلی بات تو یہ کلپس ان کے سنبھال کے رکھیں، 2-3 مہینے بعد اس پہ دوبارہ بات ہوگی. ٹھیک ہے، رکھ لیں گے ہم، اپنی جو آپ کی ارکائیو ہے اس میں رکھیں. دیکھیں جب ان کی حکومت آ رہی تھی، ان کے لیے فیصل واڈا کی سنبھال کے رکھیں، میری ضرورت نہیں. آپ نے بھی وہی بات کی ہے فیصل. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کی حکومت آ رہی تھی، ان کے جو اس وقت کے فائنانس منسٹر جب وہ اپوزیشن میں تھے، ان کی آپ سپیچز نکال لیں. کیا کہتے تھے؟ ہم تو نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں اتنا بڑا رست ہوں کہ میں پوری چیز چینج کر لوں گا. اور انشاءاللہ جو ہے ان کی جو حکومت ڈبونے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ اس وقت تک چل رہا ہے، کیونکہ آج تک ان کے پاس کوئی بھی ایسا کوئی چیز نہیں جس پہ وہ بتا سکیں کہ جی میں اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. اب ان کے اسپیکر کی بھی کی اسمبلی کیا کہتے ہیں؟ 2 کی جگہ 1 روٹی کھاؤ. شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں؟ بھائی گوشت مہنگا ہو گیا تو نہ کھائے نا گوشت. مطلب یہ باتیں آپ عوام کو کہہ رہے ہیں. کیا آپ لوگوں نے کیا کمی کی ہے؟ آپ لوگوں نے اپنی اس میں کوئی کمی کی ہے تو بتا دیں کہ جی آپ کے وزیر اعظم، آپ کے وزراء نے 2 کی جگہ 1 روٹی کھانا شروع کر دی ہے، یا کوئی ایسی چیز. یہ اس چیزوں سے جو ہے آپ کی معیشت. اب دیکھیں جو کام وزیر دفاع کا ہے وہ وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں،
کہ جی انڈیا حملہ کر رہا ہے. بھائی وزیر دفاع کو اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. وزیر خارجہ کیا کام ہے؟ جو کام آئل اینڈ گیس کے منسٹر کا ہے وہ آبی وسائل کے وزیر میں بتا رہے ہیں کہ نوکریوں کی بات. ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے میں انڈیا جنگ کرنے والا ہے, دوسرا کہہ رہے ہیں ایک ہفتے میں جو ہے نوکریوں کی بارش ہونے والی ہے. اب ان کون سے وزیر کنفیوژن نظر آ رہی ہے, کنفیوژن ہے, اور اپنی منسٹری سے کام کرنا. ابھی وسائل کے وزیر کا کیا کام ہے کہ واٹر اس کے پیٹرولیم پہ وہ دے. دفاع کا منسٹر بیان دے رہا ہے, فورن منسٹر بیان دے رہا ہے کہ جی مجھے یہ انفارمیشن ہے. دفاع کا وزیر آپ کا کدھر ہے؟ تو یہ چیزیں دیکھیں. اب پرابلم ان کے ساتھ یہ ہے, ان کو پتا ہے کہ ہفتے کے اندر انڈیا جنگ کرنے والا ہے, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ پشاور کی BRT کب کمپلیٹ ہوگی. ان کی انفارمیشن ان کو پاس نہیں ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں, یہ چیزیں جو ہیں ان کے اپنے جو وزراء ہیں ان کی جو اپنی ڈس انفارمیشن جس سے پھیلا رہے ہیں, جو چیزیں یہ کر رہے ہیں, اس سے ملک کی دیکھیں ان کو چاہیے تمام سیاسی, میں پہلے کہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر. ہم نے تو پہلے دن کہا تھا کہ آپ کی اچھی چیزیں ہوں گی, ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے. لیکن آپ نے اب 7 مہینے گزار لیے, آپ کو لوگوں کو ریلیف دیں. آپ نے 3 بجٹ دیے ہیں, مہنگائی جو ہے آپ نے کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے. دوائیاں دیکھیں آپ, گیس کی بل دیکھیں, اب بجلی کی بل دیکھیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جو لوڈ شیڈنگ کا حال ہونے والا ہے, ابھی رمضان کا مہینہ آیا ہے, کوئی پیکج کوئی چیز کی ابھی تک اعلان ہی نہیں ہوا, رمضان کے لیے کی تیاری نہیں ہے. اوپر سے کہتے ہیں کہ 2 کی جگہ 1 روٹی کھا لو. یہ کوئی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ اوکے, وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. اسد عمر صاحب کا ذکر کیا کنڈی صاحب نے. اسد عمر صاحب کیا کہتے تھے جب PMLN کی گورنمنٹ تھی؟ خرم دستگیر صاحب, اسپیشلی فار یو, لیٹس واچ دیٹ. اسٹیل مل نہیں چل رہی ہے, خدا کا واسطہ کسی ایسے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو لا کے دیں جو یہ کام سمجھتا ہو. جو آپ نے بورڈ بنایا ہوا ہے یہ تو نہیں چلا سکتے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ میرا ادارہ FBR ناکام ہے. میں بار بار ایمنسٹی سکیمز دیتا ہوں کیونکہ میں اعلان کر رہا ہوں کھڑا ہو کے کہ میرا ادارہ جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتا ہے. پاکستان میں گیس کی قیمت ہر سال بڑھا دی جا رہی ہے پچھلے 3 سال سے. بجلی پر 3 نئے ٹیکس لگا دیے گئے. پیٹرولیم کی مصنوعات, پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکسیشن. ڈیزل 100% تک ٹیکس لے جایا گیا, پیٹرول 51% ٹیکس, مٹی کا تیل جو غریب ترین پاکستانی استعمال کرتا ہے 62% ٹیکس. خرم دستگیر صاحب, یہ مسلسل PMLN ہمیں ایک بات بار بار سمجھا رہی ہے, PTI ہمیں بار بار یہ بات سمجھا رہی ہے کہ بیگیج آپ لوگوں کا چھوڑا ہوا ہے. ہائیسٹ ڈیٹ چھوڑ کے گئے ہیں, بہت ساری ان پیڈ چیزیں ہیں, اس کی وجہ سے ان کو یہ ٹف میجرز لینے پڑے ہیں. دیکھیے, ناکامی, بد انتظامی اور بے تدبیری تو ان کی ہے. جس FBR کا ذکر کیا وزیر خزانہ نے, ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی 1906 ارب روپے کا FBR ٹیکس اکٹھا کرتا تھا. جب ہم گئے ہیں تو ایگزیکٹلی ڈبل کیا اس کو, 3840 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے ہم اکٹھا کر کے گئے. تو یہ وہی FBR ہے جو ابھی اس سال, میں یاد کرا دوں, 470 ارب روپے کا شارٹ فال متوقع ہے 30 جون 2019 تک. تو ہم نے تو ادارے چلائے ہیں, ادارے ان سے نہیں چل رہے. اور یہ یاد کرانا پڑے گا کہ نیا پاکستان بنانے والے وہی لوگ ہیں جو پشاور کی میٹرو بنا رہے ہیں, جس کی کل چھت جو ہے وہ آندھی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سڑکوں پر اڑ رہی تھی, جو جلد بازی میں کی گئی, جو ناقص منصوبہ بندی. انہوں نے فریہ 4 میجر غلط فیصلے کیے. پہلا جو ہے ان کا فیصلہ IMF کے پاس فوراً نہ جانے کا. ٹھیک ہے, اب ہوا یہ ہے کہ IMF کے معاملے میں نوکری کے بغیر چاکری ہو گئی, کہ جو کام IMF نے کہنا تھا وہ انہوں نے ان سارے مہینوں میں کر دیا. 125% گیس بڑھا دی, 25% بجلی بڑھا دی. اب کہہ رہے ہیں مزید دونوں چیزیں بڑھائیں گے. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ میجر کاسٹ فیکٹرز ہیں, صرف گھروں میں نہیں, پاکستان کی انڈسٹری میں. آپ نے جس کو اکنامکس میں کہتے ہیں کاسٹ پش انفلیشن کر دی. پہلا تو یہ ڈیزاسٹر کیا. دوسرا ڈیزاسٹر یہ کیا کہ ڈی ویلیویشن 20% کی, اس امید میں یہ چیک کیے بغیر کہ جی اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے. ان کا خیال تھا کہ ایکسپورٹس میں ایک بہت بڑا بوسٹ آئے گا. ابھی جب مارچ کے نمبر ریلیز ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ایکسپورٹ میں 1% سے بھی کم اضافہ ہوا ہے 20% ڈی ویلیو کرنے کے بعد. لیکن ڈی ویلیوشن سے کیا نقصان ہوا کہ وہ تمام انڈسٹری کے انپٹ جو تھے وہ مہنگے ہو گئے اور مزید مہنگائی. اب تیسرا جو غلط فیصلہ تھا ان کی طرف سے جو ہوا, وہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ جو 6.5% سے پہلے 10.25 کیا, اب 10.75 کے اوپر ہے.
اس کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹی بالکل ہی رک گئی, کیونکہ جو ایکچوئل قرض لینے جا رہا ہے انڈسٹریز بینکس کے پاس, اس کو تو 16% آفر ہو رہا ہے, اس کو 15% آفر ہو رہا ہے, جو کہ ٹینیبل نہیں ہے. وہاں بھی بیڑا گرک ہو گیا. اور آخری جو ہے ان کے پاس دیکھیں, ان کو بڑا چانس ملا ہے. انہوں نے اس مالی سال میں یہ 2 منی بجٹ لے کر آئے ہیں اور دونوں منہ کے بل گرے ہیں آ کے, کہ کمپلیٹ ڈیزاسٹر ہے, کہ مہنگائی جو ہے وہ